آج کے جو موضوع کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز قبل از تقسیم ہند اور بعد از قیام پاکستان میں ڈراموں، تھیٹر، فلم کی کیا صورتحال تھی اور پاکستان بننے کے بعد اس میں کیا تبدیلی ہوئی، کیا صورتحال تھی، اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہندوستان ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا تو ڈرامے زیادہ تر بمبئی میں مختلف مذاہب کے لوگ مختلف زبانوں میں لکھتے تھے اور پیش کی جاتی تھی، چونکہ یہ اہم ذریعہ تفریح ہے، اس لیے ان سے تفریح کے علاوہ بعض اوقات اصلاح معاشرہ کا کام بھی لیا جاتا رہا۔ تو اس وقت جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے نام بھی ہیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد، خاص اس زمانے میں بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی، جو اہم نام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سب سے پہلا نام آغا حشر کاشمیری کا ہے، جو بابائے اردو ڈرامہ ہیں اور جنہیں اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سید امتیاز علی تاج صاحب اور اشفاق احمد صاحب، ان کے نام نمایاں ہیں۔ بعد میں پھر کراچی میں مقصود انور صاحب، حسینہ معین صاحبہ اور دیگر بھی نام ہیں۔ یہ کہنا چاہیے کہ اردو ڈرامہ وہ کس طرح سے ارتقا پذیر ہوا۔ عوامی سطح پہ جو تفریح کا سامان تھا، تفریحی عوامی ڈرامے کہہ لیجیے، وہ پیش کیے جاتے تھے، وہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں پتلیوں کا تماشا، اس میں رقص کرتے ہوئے لکڑی کے یا پیپر میش کے بنے ہوئے گھوڑے کا رقص بھی شامل ہے۔ یہ ابتدائی زمانے کے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پتلی تماشا ہے اور لکڑی سے بنے ہوئے گھوڑے کا رقص ہے، یہ ڈرامے کا ابتدائی روپ ہے۔ اس کے بعد وہ ڈرامے سامنے آتے ہیں، ان کی ترقی اور ترویج ہوتی ہے۔ اب میں اس حوالے سے جو مراسلہ ہمیں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، صدر نشین شورا ہمدرد سے آیا، اس کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مراسلے میں اس موضوع پہ بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا معنویت ہے قوموں کی، پاکستان کی ثقافت کو نمایاں کرنے کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے اس کا کردار کیا ہے۔ ان کی باتوں سے ہمیں سب اتفاق ہے، لیکن ان کی تقریر میں ایک فکر ایسا ہے، ایک جملہ ایسا ہے جو قابل غور ہے، میں سمجھتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں، ماضی میں پاکستانی ڈرامے اور فلمیں ہماری تہذیب، خاندانی روایات، سماجی مسائل کی بہترین عکاسی کرتی تھیں، لیکن آج کی تخلیقات میں غیر ضروری بے باکی، سطحیت، مغربی تقلید بڑھتے جا رہی ہے، جو ہماری ثقافتی اور دینی اقدار سے ہم آہنگ نہیں۔ براڈلی اسپیکنگ یہ بیان صحیح ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں، جو ذاتی رائے میں دلیل کے ساتھ پیش کروں گا، یہ ہے کہ یہ
نیم حقیقت ہے، ہاف ٹروتھ، ناٹ دا ہول ٹروتھ. دوسرے یہ کہنا چاہیے سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، مبالغہ آمیز بیان ہے. یہ میں ماضی سے کہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ کسی ایک جماعت کے نظریے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ ہمارے سامنے تو تاریخ پاکستان کی ڈراموں اور فلموں کی، اس میں دو قسم کے نظریوں کے لوگ سامنے آتے، دو جماعتیں. ایک وہ جو جس کے متعلق آپ نے محترمہ نے اظہار ناپسندی کیا ہے، وہ ان کی حکومتیں. دوسری طرف وہ حکومتیں جو پاکستانی ثقافت کی علمبردار رہی ہیں. لہٰذا ان کو مطلب سب کے اوپر ہم لاگو نہیں کر سکتے. آپ تاریخ دیکھیے، مثلاً جب لبرل حکومت آتی رہی ہے تو یہ جو ٹرینڈ تھا یہ نمایاں ہوتا رہا. بعد میں 70 کے بعد ضیاء الحق مرحوم کی جو حکومت آئی، اس زمانے میں ٹرینڈ بدل گیا. اس زمانے پاکستانی ثقافت کی طرف اس کے نمایاں کرنے کے لیے، ان کے فروغ کے لیے بہت کام ہوا. ڈراموں کے ذریعے سے طلباء کی اور نوجوانوں کی ان کے رویوں کی اصلاح کا بہت کام ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں قسم کے اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے جو ڈرامے لکھے گئے یا پیش کی گئی فلمیں بنی وہ غلط تھی. تو یہ تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس کے آئندہ کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے. اس وقت جو پنجاب میں حکومت ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، اس نے پاکستانی ثقافت کے فروغ کے لیے، فلموں کے لیے کافی کام کیا ہے. ابھی 9 اگست کو اتوار کے دن کے اخبار دنیا اخبار میں ایک ان کی طرف سے بیان چھپے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پنجاب میں معیاری فیملی تھیٹر کا احیاء اور اولین ترجیح. یہ عظمیٰ بخاری جو ان کی وزیر اطلاعات ہیں ان کا بیان ہے. فرینڈز آف 70s میں 70 کی دہائی کی سماجی زندگی کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے. طویل عرصے کے بعد لاہوریوں کو شائستہ فیملی تھیٹر دیکھنے کا موقع ملا ہے. تو اور یہی جو ٹرینڈ ہے، یہی جو پالیسی ہے مرکزی حکومت کی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس پاکستانی ثقافت کے حوالے سے اس وقت جو زیادہ نمایاں ہے یہاں پہ خیال ہے وہ ہمیں ہمارے نظر آتا ہے. تو میری اس معاملے میں رائے یہ ہے، تجویز ہے کہ فلموں اور ڈراموں کو تعلیمی اداروں میں استعمال کر کے طلباء کی اس رویوں کی اصلاح کے لیے ان کی تعمیر شخصیت اور تشکیل سیرت کے سلسلے میں کام لینا چاہیے. ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کے یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت بھی ہوگی اور بہت بڑا آئندہ کے لیے ایک مثال بنی. بہت شکریہ.